مالا ناول بائی نمرہ احمد حصہ اول باب 2 کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے خنجر کی طرح، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معصومیت اور سادگی سے کاٹ ڈالتی ہے، پھر بھی ہم اس کو تھامے رکھتے ہیں بھلے خون ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور کہتے ہیں ماں ہوتی ہے سورج کی طرح، بھلے کتنا گرم ہو اور تم سے کتنا دور ہو، تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو، اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی نہیں جلائے گا، نامعلوم۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا، اور وقت تھا صبح 11 بجے کا۔ ہوٹل سویٹ کے اونچی کھڑکی سے دھوپ چھن کے ماہر فرید کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا موتیے اور لیونڈر کی خوشبو کو سانس کے ذریعے اندر اتار رہا تھا۔ ماہر، پیچھے صوفے پہ بیٹھے مینیجر مالک نے پکارا۔ انتقام کے سفر پہ نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی، یہ کنفیوشس نے کہا تھا۔ اور جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، سرد سی سرگوشی میں، موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ تب ہی ڈور بیل بجی۔ ماہر فرید اسی طرح آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ مالک قدرے چونک کے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس کیف جمال رقم کا پیکٹ لیے کھڑا تھا۔ مالک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر مڑ کے ماہر کو۔ وہ ہنوز اسی طرح کھڑا تھا۔ اسے آنے دو، مجھے معلوم تھا یہ واپس آئے گا۔ وہ مڑے بنا بولا۔ مالک نے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیف صوفے تک آیا اور پیکٹ میز پہ رکھ دیا۔ اس کے چہرے پہ شاید اضطراب تھا۔ ماہر فرید بالآخر اس کی طرف گھوما۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ کیا رقم کم ہے؟ سادگی سے سوال کیا، جو کیف جمال کو پتھر کی طرح لگا۔ آپ کو لگتا ہے آپ ہر انسان کو پیسے سے خرید سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیا میں نے 3 منٹ پہلے تمہیں نہیں خریدا؟ وہ صوفے کے پیچھے سے نکل کے کیف کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر مالک کی طرف گردن موڑی۔ ہم نے اپنے مہمان کو چائے قہوہ نہیں پوچھا۔ قہوہ نہیں، کافی۔ مالک نے کھنگارتے ہوئے اسے نظروں میں تادیبی اشارہ کیا۔ میں کافی پینے واپس نہیں آیا، میں اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں جو آپ نے مجھے نہیں دیا۔ کیف نے ناگواری سے کھڑے وجیح اور دراز قد آدمی کو دیکھا۔ آپ یہ کام مجھ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کسی اور کو بھی خرید سکتے تھے۔ اس نے یہ کیوں دوسری دفعہ پوچھا تھا۔ ماہر فرید کے لبوں میں مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک نظر مالک کو دیکھا۔ اسے بتا دیں کیوں؟ ماہر، مالک نے سفید ابرو اٹھا کے تنبیہ کی۔ ماہر اور کیف گھڑی کی 6 اور 12 کی سوئیوں کی طرح کھڑے تھے، اور مالک ایک طرف 9 کی سوئی بنا بیٹھا تھا۔ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مجھے تمہارا نام پسند آیا تھا۔ باقی جتنے لوگوں کی پروفائلز مجھے مالک نے دکھائی تھیں، ان کے نام بورنگ تھے۔ نام کے علاوہ تمہارے اندر کوئی قابل توجہ شے نہیں تھی۔ وہ مسکرا کے بولا۔ مالک نے جیسے ریلیکس ہو کے سانس لیا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک لمحے کو اسے لگا تھا ماہر فرید اس نوجوان کو اصل بات بتانے جا رہا ہے، لیکن خیر۔ اب تم بتاؤ کیف جمال کہ تمہاری واپسی کی اصل وجہ کیا ہے؟ تم صرف یہ سوال پوچھنے نہیں آئے۔ کہتے ہیں یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدلتا ہے۔ ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دھیانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اور کیف جمال نے اس وقت اس ایک لمحے کو پکڑ لیا تھا۔ مالک کا ماہر کو منع کرنا اور ماہر فرید کا آگے سے بات بنا دینا۔ بھلے کیف جمال ایک ناکام انسان تھا، اور وہ ماہر فرید اور اس سفید بالوں والے جیسا شاطر نہیں تھا، لیکن وہ ذہین تھا، اور اس ایک لمحے میں کیف جمال کو یہ بتا دیا تھا کہ کوئی وجہ تھی جس کے باعث یہ امیر سائیکوپیتھ کیف جمال سے مدد لینے پہ مجبور تھا۔ وہ یہ کام کسی اور سے نہیں کروا سکتا تھا۔ ماہر فرید کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے ذہن میں چھایا اس برطانوی بزنس مین کا سارا رعب اور خوف چٹکی میں ہوا ہو گیا۔ میں چند باتیں کلیئر کرنے آیا ہوں۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز بے خوف اور گردن اٹھی ہوئی تھی۔ چند باتیں؟ اوکے، پہلی بات۔ ماہر نے یہ تبدیلی محسوس کی تھی۔
اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور انگلی پہ گننے لگا۔ اس کے انداز میں تمسخر تھا۔ پہلی بات یہ کہ بھلے میں اس کام کے لیے راضی ہوں، لیکن میری بھی ایک بہن ہے، وہی بہن جس کے شوہر کے تم نے پیسے دینے ہیں۔ آگے چلو۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ جو پیسے میں آپ سے لے رہا ہوں یہ میری کسی لگژری پہ نہیں لگیں گے۔ میں ان سے اپنے قرضے اتاروں گا اور نئی زندگی شروع کروں گا۔ البتہ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ نہ کچھ برا کروں گا نہ ہونے دوں گا۔ اس کا گارڈ بننے اور اس پہ نظر رکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اور دوسری بات، ماہر فرید کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے میرے ایمان کو بہت کم قیمت لگائی ہے۔ ماہر فرید نے ہاتھ گرا دیا اور مسکرا کے مالک کو دیکھا۔ میں کہہ رہا تھا نا، اسے مزید رقم چاہیے۔ مالک بھی ہلکا سا مسکرایا اور شانے اچکا دیے۔ ماہر واپس صوفے پر بیٹھا تو پیچھے کھڑکی سے آتی دھوپ کا راستہ کھل گیا۔ وہ سیدھی کیف کے چہرے پر پڑنے لگی۔ مجھے مزید رقم نہیں چاہیے۔ کیف سامنے والے صوفے پر بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے کہتا رہا، مگر مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جو رقم آپ مجھے دے رہے ہیں یہ تو قرضوں کی ادائیگی میں نکل جائے گی۔ مجھے اس جاب سے کیا ملے گا؟ بولتے جاؤ۔ ماہر فرید نے اسے سوچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ اس کے چمکتے بوٹ میں چھت سے لٹکتے فانوس کا عکس دکھائی دینے لگا۔ آپ نے کہا میرا بزنس سیٹ کروا دیں گے؟ ظاہر ہے اپنے پیسے اور تعلقات کے ذریعے۔ کیف سوچ سوچ کے بول رہا تھا، آواز نڈر تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ اپنے ذریعے بھی کریں۔ مطلب یہ کہ میرے بزنس ہمیشہ فلاپ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی مجھے میری غلطی نہیں بتاتا۔ آئیڈیاز ہیں میرے پاس، مینٹور نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں مینٹور کروں؟ وہ متعجب ہوا تھا۔ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک کامیاب بزنس مین دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ ماہر فرید کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھا۔ دل البتہ زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اتنی ساری دولت خود سے کمائی نہیں جاتی کیف جمال، یہ کسی سے لی جاتی ہے۔ کیا تم نے وہ مشہور منقولہ نہیں سنا کہ You don't make $1 billion, you take $1 billion۔ وہ تلخی سے تو بولا۔ اس کے چہرے پہ اس وقت کیف جمال کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ گاڈ فادر، کیف ہلکا سا مسکرایا، لیکن کم از کم آپ اس کو دولت کو بڑھانے کا ہنر آتا ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مینٹور کریں۔ میرے پاس بیبی سٹنگ کے لیے وقت نہیں ہے۔ مگر کیف نہیں سن رہا تھا، وہ کہے جا رہا تھا، جب تک میں آپ کے اس کام کا حصہ ہوں میں ساتھ ساتھ اپنے نئے بزنس پلان پہ بھی کام کروں گا۔ 2 ماہ کے اختتام پہ جب گارڈ والی جاب ختم ہو جائے گی میں اپنا پلان لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ اس پلان کو دیکھیں گے، اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو عمل میں لانے میں میری مدد کریں گے۔ مالک کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اب وہ شدید اکتا چکا ہے۔ سنو لڑکے، اب تم اپنے قد سے بڑی باتیں کر رہے ہو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ 1 منٹ مالک۔ ماہر فرید نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور کیف کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے مینٹور کرنے سے تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ جی بالکل۔ ماہر ہلکا سا ہنسا۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے۔ تم کیف جمال ایک ناکام انسان ہو اور تمہارا بزنس پلان اس دفعہ بھی ناکام ہوگا۔ کیف کے چہرے پہ کئی رنگ آ کے گزر گئے۔ اس کے ہونٹ بھنج گئے۔ میرا بزنس پلان دیکھے بغیر آپ مجھے ناکام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بزنس پلان کبھی نہیں بنے گا۔ تم اگلے 2 ماہ ضائع کرو گے، وہ بے رحمی سے بولا۔ اور اگر 2 ماہ بعد میں آپ کے پاس اپنا پلان لے کر آ گیا تو؟ ماہر فرید پھر سے ہنس دیا۔ چلو آج تم پہ ایک تجربہ کرتے ہیں کیف جمال۔ ماہر، مالک نے تنبیہ کی لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ ایک انسان تمام وسائل کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے، کیونکہ آدھی انسانیت اپنی ناکامی کا ذمہ دار وسائل کی کمی اور غربت کو ٹھہراتی ہے۔ مگر تم میرے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہو کیف، تم میرے اس سوال کو حل کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ اگلے 2 ماہ تمہیں یا تمہاری فیملی کو کوئی مالی پریشانی نہیں فیس کرنی پڑے گی۔ تمہیں اپنے کام کے لیے بہترین آلات دیے جائیں گے۔ جو بھی آفس ایکوپمنٹس چاہیے ان کی مالک کو لسٹ بھیج دو، وہ تمہیں سب مہیا کر دے گا۔ مالک اس بات سے بالکل خوش نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ میں تمہیں 2 ماہ دیتا ہوں، تم اپنا پلان بناؤ۔
2 ماہ ایک لمبا عرصہ ہے۔ تم دن کے چند گھنٹے بھی کام کرو تو یہ کر سکتے ہو۔ تم گھر سے کام کرتے ہو، چاہو تو تمہیں ہم کوئی آفس یا لگژری اپارٹمنٹ بھی فراہم کر سکتے ہیں جہاں تم سکون سے دن کے چند گھنٹے کام کر سکو۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم بزنس پلان بنا لو گے؟ اس کی چمکتی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا۔ ناممکن۔ تم 2 ماہ تک اتنی سہولیات کے باوجود بھی ایک بزنس پلان تک نہیں بنا سکو گے۔ مالک اور میں تمہارے جانے کے بعد اس بات پہ شرط لگائیں گے کیونکہ تم ایک سست انسان ہو۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے۔ میں آپ سے مختلف ہوں ماہر فرید صاحب، آپ ایک نارسسٹ ہیں۔ اب کہ کیف جمال بولا تو اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آپ کے لیے اپنی اونچی کرسی پر بیٹھ کے بے روزگار نوجوانوں کی ناکامی کا مذاق اڑانا بہت آسان ہے۔ آپ سونے کا چمچ منہ میں لیے بڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی محنت سے یہاں نہیں پہنچے۔ آپ پریویلیجڈ ہیں۔ آپ کے والد نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی بزنس امپائر چھوڑی ہے جسے آپ خوبصورت لڑکیوں کا پیچھا کرنے میں ضائع کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس 2 ماہ ہیں۔ اسے کیف جمال کے الفاظ سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسی محظوظ انداز میں بولا، مگر میں جانتا ہوں کہ تم 2 ماہ بعد بھی کوئی پلان لے کر نہیں آؤ گے، اور پھر میں ہر بزنس ڈنر پہ، سیمینار پہ تمہارا قصہ سنایا کروں گا کہ کیسے انسان ہر شے کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے۔ ماہر فرید اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا۔ کیف نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ لمبی انگلیوں والا خوبصورت ہاتھ تھا۔ ایسے ہاتھ مجسمے سازوں یا پیانو بجانے والوں کے ہوتے ہیں۔ کیف نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں آپ کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ کیف نے ہاتھ ملا کے چھوڑ دیا۔ پھر وہ رکا، کھنکارا۔ اب اسے ایک مشکل سوال پوچھنا تھا۔ اگر کسی وجہ سے میں 2 ماہ سے پہلے اس جاب کو مزید نبھانے سے انکار کر دوں، اگر میں اس سب کو ختم کرنا چاہوں تو کیا آپ مجھے دی گئی رقم واپس لے لیں گے اور اپنی مدد کھینچ لیں گے؟ وہ نتائج جاننا چاہتا تھا۔ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ 3-4 قدم آگے آیا، یہاں تک کہ وہ کیف جمال کے عین مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کی چبھتی نظریں کیف کو وجود کے اندر تک گر گئیں۔ تم نے کبھی سنا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کسی دن اچانک سے غائب ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا۔ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے ڈیری سروس والے دودھ کی بوتلیں رکھ جاتے ہیں۔ بینک لیٹرز اور اخبار سے اس کا میل باکس بھرنے لگتا ہے، مگر کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں ہے، حتیٰ کہ دودھ خراب ہو کے بدبو دینے لگتا ہے۔ تب پولیس بلائی جاتی ہے اور اپارٹمنٹ کا لاک توڑا جاتا ہے، مگر جب تک بدبو نہ آئے کوئی اس لاپتہ شخص پر پرواہ نہیں کرتا۔ تم کیف جمال اس جاب کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جاب تب ختم ہوگی جب میں کہوں گا، اور جب تک میں نہیں کہوں گا تمہارے اپارٹمنٹ سے بدبو بھی نہیں اٹھے گی۔ اب یہ پیکٹ اٹھاؤ اور جا کے نئے جوتے خریدو۔ کیف کا چند منٹ پہلے بحال ہوا اعتماد ایسے بکھر گیا جیسے ہوا سے سوکھے پتے بکھر جاتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پیسے، مینٹورشپ، اپنے بزنس کا کامیاب ہو جانا، یہ سب اس کی ضروریات تھیں، لیکن اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک غلط آدمی کے ساتھ سودے میں پھنسا دیا ہے۔ مزید کچھ پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لو۔ ماہر فرید نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ میری لندن کی فلائٹ ہے، مجھے واپس جانا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کیف جمال نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھٹکا، ایسے نہیں جیسے بیل بجاتے ہیں، بلکہ ایسے جیسے کوئی جوتے سے 2-3 دفعہ ٹھوکر مارتا ہے۔ ماہر فرید نے کیف سے نظریں ہٹائیں اور مالک کو دیکھ کر ابرو سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا، مگر مالک نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض کندھے اچکا دیے۔ اس کے پاس کارڈ ہے، خود کھول لے گا۔ کیف ابھی تک بے بس مگر چبھتی ہوئی نظروں سے ماہر فرید کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آخری بات کا اثر ابھی زائل نہیں ہوا تھا۔ چند لمحے بعد کارڈ سوائپ ہونے کی بیپ بجی، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک دروازہ کھولنے میں کتنی محنت لگتی ہے یار، تم لوگ میرے ساتھ یہ جان بوجھ کے کرتے ہو۔ اندر داخل ہونے والے شخص جھنجھلاتے ہوئے کہتے کہتے رک گیا۔ کیف ابھی تک ماہر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے پیچھے کھڑکی کے شیشے میں مدھم سا عکس دکھائی دیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں پکڑی پیپر ٹرے میں کافی کے ڈسپوزیبل کپ نظر آ رہے تھے۔ کیف جمال کو دیکھ کے نوارد نے نظریں جھکائیں، کپ گنے 1 2 3،
پھر چہرہ اوپر اٹھا کے کمرے میں موجود افراد کی گنتی کی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں معذرت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ہم 4 لوگ ہوں گے۔ کیف جمال نے ماہر فرید سے نظریں ہٹائیں اور گردن موڑ کے اس شخص کی طرف دیکھا۔ کیف کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس روز ہوٹل سویٹ میں وہ 3 نہیں 4 ہوں گے۔ مبین منزل پہ اس سال موسم بہار اداس سا اترا تھا۔ بوگن ویلیا کے درخت اپنے خوش رنگ پتوں کے باوجود مرجھائے ہوئے لگتے تھے۔ جب سے مالا کو ماں کے بھولنے کی بیماری کا علم ہوا تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ ایسے سرسبز باغ میں کھڑی ہے جس کو پانی لگانے والا یہاں کا راستہ بھول گیا ہے، اور اب وہ لہلہاتے درختوں کو دیکھ کے سوچ رہی ہے کہ یہ کیا ان کو کوئی پانی لگائے گا یا یہ آہستہ آہستہ مرجھاتے جائیں گے۔ عصر باسی ہو چکی تھی اور شام کسی بھی پل دم توڑنے کو تیار تھی۔ مالا ہینڈز فری لگائے فون اونچا اٹھائے لان میں بیٹھی تھی۔ اسکرین پہ نظر آتی ماہی کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں تلے ہلکے بجھا ہوا چہرہ۔ وہ تکیوں کے سہارے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تھوڑی سی اسپاٹنگ ہوئی ہے مگر بیبی ٹھیک ہے۔ ماہی اداس لگ رہی تھی۔ مجھے مکمل بیڈ ریسٹنگ کا کہا ہے۔ ویسے بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، پریگننسی رسکی ہے۔ ماہی تمہیں اب مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے اب، اوکے؟ وہ فکر مندی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ مالا میں پاکستان نہیں آ سکوں گی، مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے سفر سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شادی کے 5 سال میں ماہی کے 2 مس کیریج ہو چکے تھے، اس لیے اس کی یہ پریگننسی بہت ہائی رسک تھی۔ یار میں نے تمہیں پاکستان آنے کے لیے تب کہا تھا جب مجھے تمہاری کنڈیشن کا نہیں پتہ تھا، اور پھر تم یہاں آ کے کیا کر لو گی؟ ماں ذرا سا بھولتی ہی ہیں، ہم مینیج کر لیں گے، لیکن اگر بیبی کو کچھ ہوا تو ماں اس سے زیادہ دکھی ہو جائیں گی۔ ماں نے 5 سال اس بیبی کے لیے دعائیں مانگی ہیں، عمرہ، حج، تہجد، نفل، بیبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ہم آئیں گے نا کینیڈا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہاں پلیز تم لوگ آ جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں امید جاگی۔ وہ مزید بات کرتی لیکن درمیان میں غیر شناسا نمبر سے واٹس ایپ پہ میسج ریسیو ہوا تو وہ چونک گئی۔ 1 منٹ ماہی کہہ کے چیٹ کھولی، پھر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے میسج کو اونچا پڑھ کے سنایا۔ کیسی ہیں آپ کشمالہ؟ میں نے آپ کا نمبر اپنی والدہ سے لیا تھا، اگر آپ فارغ ہیں تو کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ آپ سے ایک کام تھا۔ یہ کون ہے؟ ماہی چونک کے سیدھی ہوئی، ابرو اکٹھے ہو گئے۔ زیاد سلطان۔ کشمالہ نے کندھے اچکائے۔ اس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ جانے دو مالا، مردوں کی انا اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو کبھی کام نہیں کہتے، سوائے اس صورت میں کہ وہ بہت مجبور ہوں یا صرف گفتگو شروع کرنے کا بہانہ چاہتے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم زیاد سے بات کرنا چاہتی ہو؟ اس سوال کا جواب کشمالہ مبین کے پاس نہیں تھا۔ زیاد اسے اچھا لگا تھا، ایک کامیاب انسان جس کا کیریئر بھی تھا، خاندانی بھی تھا اور شکل و صورت بھی اچھی تھی، ریپوٹیشن بھی اس کی ایک شریف اور معزز انسان کی تھی۔ وہ 28 برس کی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب اسے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسے شادی سے کوئی بیڑ نہ تھا، بس ابھی تک جو رشتے اس کو میسر ہوئے تھے ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا، اس کا کوئی خانہ ہمیشہ چیک ہونے سے رہ جاتا تھا۔ زیاد سلطان البتہ اس کے تمام خانوں میں سب سٹک لگاتا گیا تھا۔ ماں کی بیماری کا علم ہونے سے پہلے اگر یہ سب کچھ ہوتا تو شاید وہ خوش ہوتی، لیکن کل سے ساری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس نے فون رکھ دیا اور گردن اٹھائے جامنی پڑھتے آسمان کو دیکھنے لگی۔ دور اوپر چند پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ ہم گھروں کو لوٹنے میں اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہیں کہ آگے بس اندھیرا ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ معید دوپہر میں گھر آیا تو مالا نے اس کو سامنے بٹھا کے ساری بات بتائی۔ معید کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ زیادہ سے زیادہ الزائمرز ہوگا، ہم اس کو دواؤں سے مینیج کر سکتے ہیں، اور آج تو ماں بالکل ٹھیک ہے، شاید وقتی ہو۔ معید ہمیشہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھا کرتا تھا۔ مالا کی تسلی کروا کے وہ ماں کے پاس جا بیٹھا۔ اس وقت وہ لاؤنج کے تخت پر بیٹھی سلائیوں سے اون کا سویٹر بن رہی تھی۔ ماہی کے بیبی کے لیے بننے والا وہ کوئی چوتھا سیٹ تھا۔ معید ان سے ادھر ادھر کے سوالات کرنے لگا۔ ماں کے تمام جواب درست تھے، ایک بات بھی نہیں بھولی۔ ماں آپ واقعی بھولنے لگی ہیں یا ہمارے ساتھ شغل لگاتی ہیں؟ معید آخر میں ہنس کے بولا۔ ماں نے پرے بدتمیز کہہ کے اس کے کندھے پہ اون کا گولا دے مارا۔ گولا معید سے ٹکرا کے فرش پہ جا گرا اور دھاگا کھلتا گیا۔ کچن سے لاؤنج میں آتی مالا کے پیروں میں گولا جا کے روکا۔ مالا میرے ویزے کا کیا بنا؟
وہ مالا سے اپنے ویزے کا پوچھنے لگی۔ ماہی کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا اور ماں کا ارادہ تھا کہ اس کی ڈیلیوری کے وقت ماں ماہی کے پاس جائیں گی۔ وہ کیسے اکیلی یہ وقت گزارے گی؟ ویزا جلد آ جائے گا ماں۔ وہ جھک کے گولا اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور دھاگا لپیٹنے لگی۔ اس نے ویزا تب اپلائی کیا تھا جب وہ ایک ریسٹورانٹ کی کامیاب مینیجر تھی۔ تب اس کا ارادہ تھا کہ ماں کے ساتھ کینیڈا جا کر چند دن رہ کر آ جائے گی اور ماں مہینوں وہیں رہیں گی۔ مگر اب حالات مختلف تھے۔ اب وہ اس باغ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ کوئی اس کو پانی لگانے والا نہ تھا۔ مالا، آر یو شور؟ ماں بھولنے لگی ہیں۔ یہ بالکل نارمل ہے یار۔ کچن میں آؤ، مالا نے اسے گھور کے انگریزی میں کہا۔ وہ اس کے پیچھے چلتا آیا اور کچن آئی لینڈ کی ٹاپ پر بیٹھ گیا۔ ساتھ رکھی ٹوکری سے ایک سیب نکال کے اس کی بائٹ لی۔ میں کہہ رہی ہوں ماں ٹھیک نہیں ہے موئی، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دیکھو، وہ انگریزی میں کہتی فریزر کا دروازہ کھول کے دکھانے لگی کہ ماں کو اسپوکن انگلش میں سمجھ نہیں آتی تھی۔ ماں کی فریزر دیکھو، کبھی اتنی خالی نہیں ہوئی۔ ہمیشہ فروزن آئٹم، کباب، کوفتے وغیرہ بنا کے رکھتی تھی۔ پورے گھر کی صفائی، پودوں کا کانٹ چھانٹ سب خود کرواتی تھی۔ تم سارا دن ہاسپٹل ہوتے ہو، تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ ہمارا گھر کبھی اتنا بے ترتیب نہیں ہوا، تو یار بخت بھی کو کھینچو نا۔ اس نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے اپنی طرف سے حل بتایا۔ ملازم خود سے کچھ نہیں کرتے، گھر کی مالکن ان سے کام کرواتی ہے یا نہیں کرواتی۔ ماں نے ساری عمر اپنے گھر کو سنوارنے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے؟ اگر وہ اس کام کو بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اب موہت پہ غصہ آ رہا تھا۔ ان بھائیوں کو آرام سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا بابا، میں ایک نیورولوجسٹ سے اپائنٹمنٹ لیتا ہوں، وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، سوموار تک آ جائیں گے، ہم منگل کو ان کو دکھا دیں گے۔ منگل میں 6 دن ہے موہت۔ مالا ریلیکس، میں کسی عام سے نیورولوجسٹ کو نہیں دکھا سکتا، ورنہ اس طرح تو میرے سینئرز بھی بہت ہیں، انگریزی بولتے ہیں میرے سامنے تاکہ مجھے سمجھ نہ آئے بڑے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سلائیاں چلاتے ہوئے ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ تب ہی بخت بھی باہر سے کچن میں داخل ہوئی تو موہت نے انہیں روک لیا۔ آپ ذرا میری بات سنیں۔ اس کی آواز سخت ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ماں کو میٹھا کھانے دیتی ہیں۔ میں ان کی شوگر جتنی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ان کی چاپلوسی کے چکر میں اسے بڑھا دیتی ہیں۔ آج سے گھر میں میٹھا نہیں بنے گا، ورنہ میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گا۔ کل کو ہمیں ماں کے گھٹنے کی سرجری کروانی پڑ گئی تو یہ شوگر کنٹرول نہ ہونا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا۔ مالا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ بظاہر مالا کو تسلی دے رہا تھا مگر اندر سے وہ خود پریشان تھا۔ البتہ وہ ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ ماں پہ گیا تھا۔ ماں کہتی تھی کہ موہت اندر سے گہرا کنواں ہے، اور شاید مالا بھی ماں پہ گئی تھی۔ اپنے غم کو اندر ہی اندر لے کر گھلتی رہنا دونوں کی عادت تھی۔ ماں ہی ایسی نہیں تھی۔ ماں کا کہنا تھا کہ وہ ان کے ابا پہ گئی تھی، ذرا کوئی اسے تنگ کرے وہ آستین چڑھا کے اگلی ہی ساری دنیا الٹانے پہنچ جاتی تھی۔ وہ پریشان ہوتی تو دل میں نہیں رکھتی تھی، کمیونیکیٹ کرتی تھی، صاف صاف بول کے اس مسئلے کو حل کرتی تھی۔ موہت اور مالا نے اس روز فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے۔ موہت اب ڈیوٹی آورز کے بعد کہیں نہیں جائے گا، بلکہ ماں کے پاس بیٹھے گا، اور مالا تو پہلے ہی اسلام آباد واپس نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ مبین منزل کا کچن بھی باقی گھر کی طرح سرسبز پتوں سے آراستہ تھا۔ سنک کی کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ منی پلانٹ کی بیلیں اور چڑھتی دکھائی دے رہی تھیں۔ کاؤنٹر کے ہر کونے میں سبز بوتلوں میں بھی منی پلانٹ سجے تھے۔ وہ ستی گول میز پہ اداس سی بیٹھی اپنے ساتھ براجمان حورِ جہاں بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے لہسن چھیل رہی تھی۔ وہ دیسی لہسن منگوایا کرتی تھی جو چھیلے جانے میں وقت لیتا تھا، اس لیے ماں جب فارغ ہوتی لہسن چھیلنے لگ جاتی۔ لون کے سوٹ پہ سفید چکن کا دوپٹہ انہوں نے سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ وہ نرمی سے ان کی کن پٹیوں سے نکلتے بال پیچھے کرنے لگی۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب ماں بیمار ہوتی ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اپنی ساری دولت، ڈگری اور کامیابیوں کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہے وہ اللہ ہے اور بس اللہ ہی ہے۔ دفتن ڈرٹی کچن کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور کسی نے کھنکارتے ہوئے اس کی توجہ چاہی۔ مالا نے بجھا ہوا چہرہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے کیف کھڑا تھا، جینز پہ بھوری ڈریس، شرٹ کے آستین پیچھے موڑے، گیلے بال ماتھے پر بکھیرے۔ وہ ہر صبح کی طرح حشاش بشاش اور مسکراتا ہوا تھا۔
باس، میں کافی بنا رہا ہوں، آپ کو چاہیے؟ مالا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ماں نے برہمی سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ باس کیا ہوتا ہے؟ جیسے سلیم کہتا ہے کشمالہ بی بی ویسے کہا کرو۔ ساتھ ہی بڑبڑائیں، کسی انگریز اولاد نہ ہو تو۔ جی بڑی بی، میں چلتا ہوں، کیف سنبھل کے بولا۔ اسے ماں کی ڈانٹ سے ڈر لگتا تھا، یہ واضح تھا۔ واپس آؤ میاں۔ ماں نے اسے گھورتے ہوئے 2 انگلیوں سے آنے کا اشارہ کیا۔ جی؟ کیف متذبذب سا آگے آیا اور ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ منی پلانٹ والی کھڑکی اب کیف کی پشت پہ تھی۔ مالا نے دلچسپی سے ہتھیلی پر ٹھوڑی جمائے اسے دیکھا۔ ماں کی ڈانٹ بڑی دلچسپ ہوتی تھی، بالخصوص تب جب کہ وہ کسی اور کو پڑھے۔ نہ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے اماں بابا نے کوئی ادب آداب سکھائے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کوشش تو کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ مالا نے مسکراتے ہوئے اسے گھورا۔ ماں کو اس کے انداز پہ مزید تپ چڑھ گئی۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے میاں، اور دن کام کرنے کے لیے۔ یہ جو تم رات بھر لان میں ٹہلتے ہوئے فون پہ لگے ہوتے ہو نا، ساری آوازیں آتی ہیں مجھے۔ میں؟ فون پہ؟ کیف کے چہرے پہ ناسمجھی کا تاثر ابھرا، جیسے اسے ماں کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ مالا کو لگا شاید ماں مکس اپ کر رہی تھی۔ ماں سوتے وقت اے سی نہیں چلاتی تھی، اس کی ہوا سے ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا۔ وہ کھڑکی کا ایک پٹ کھول کے رکھتی تھی، یوں لان کی آوازیں صاف اندر آتی تھیں۔ سوری بڑی بی بی، میں دھیان کروں گا۔ کیف نے تابعداری سے بات سنبھال لی۔ ماں بڑبڑا کے بخت بی کو آواز دینے لگی۔ کیف الٹے قدموں ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا، دروازہ بند نہیں کیا، بس خاموشی سے اپنی کافی بنانے لگا۔ ماں، وہ نرمی سے کہتی ماں کے قریب ہوئی، میں نے اس کو چوکیدار کی ڈیوٹی بھی دی ہے، اب پوری رات کرسی پر فارغ تو نہیں بیٹھ سکتا، بیچارہ کالز کر لیتا ہوگا، خیر ہے۔ ماں نے ناپسندیدگی سے ڈرٹی کچن کی طرف دیکھا، جہاں کیف ان کی طرف پشت کیے کافی بنا رہا تھا۔ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے ساری رات، توبہ استغفر اللہ۔ مالا کو ہنسی آ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ زارا کی رٹ لگا کے رکھی تھی اس نے کل کال پہ، کوئی دوست ہوگی اس کی، جانے دیں۔ ماں نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ بی بی، مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے، آج کل سب چلتا ہے ماں۔ ان کو مزید تپانے کے لیے مسکراہٹ دبا کے بولی، کبھی اپنی ماں کا کوئی دوست گھر آتے دیکھا؟ برداشت ہوتا تم لوگوں سے؟ مرد اور عورت ازل سے اب تک دوست نہیں بن سکتے، مرد مرد ہوتا ہے اور عورت عورت۔ وہ لہسن کا چھلکا اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اللہ نے آدم اور حوا کو جب زمین پہ اتارا تو مختلف جگہوں پہ اتارا، ان دونوں کو ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کئی برس لگے تھے۔ اللہ نے ہر انسان کا جوڑا اس دنیا میں اتارا ہے، کسی کو مل جاتا ہے اور کسی کو نہیں، مگر وہ ہوتا ضرور ہے، اور ہر انسان ساری زندگی اسی جوڑے کو تلاش کرتا ہے۔ دوستی کے نام پہ بھی مرد اور عورت دوسرے شخص میں اسی جوڑ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بختوں! وہ بختوں کو آواز دیتی ہوئی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اٹھ گئیں اور فریج کی طرف بڑھی۔ کافی میکر چلاتے ہوئے کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے کلین کچن کی گول میز پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی بات پہ دل کھول کے ہنسی تھی، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، اس کا سبز آنکھوں والا چہرہ دھلا دھلا اور شفاف لگ رہا تھا۔ اس نے ایسے مہربان چہرے والی لڑکی کبھی دیکھی تھی کیا؟ شاید نہیں۔ بختوں، یہ بچے ہوئے سالن نکالو اور ڈبوں میں ڈال کے ہمسایوں کے ملازموں کو دے آؤ۔ ماں روز اتنا کھانا نہ بنایا کریں، اگر آس پاس بانٹنا ہی ہوتا ہے تو۔ آج ایک سالن بنا لیں اور ساتھ ان پرانے سالنوں کو چلا لیں۔ ماں نے گھور کے اسے دیکھا۔ اب میں گھر کے ملازموں کو باسی سالن دوں گی اور اپنے بچوں کو نیا سالن؟ بی بی، ایسی تفریق تمہاری ماں نے کبھی نہیں کی۔ اف ماں، میں کھا لوں گی پرانا سالن، آپ بخت بھی اور سلیم کے لیے نیا بنا لیں، چل کے بولی۔ ماں نے ان لوگوں کو ملازم نہیں رکھا ہوا تھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا تھا۔ کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کھلانے سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا۔ ماں فریج کا دروازہ بند کر کے اس طرف مڑی تو دیکھا ڈرٹی کچن میں کھڑا کیف اپنی تازہ بنائی کافی کا گھونٹ بھر رہا تھا، ساتھ ہی اس کے چہرے پہ ناپسندگی در آئی۔ منہ کیوں بنا رہے ہو؟ کیف نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کپ نیچے کیا۔ اتنی اچھی نہیں بنی اس لیے۔ کیوں میاں؟ بخت بھی جو چولہے کے ساتھ کھڑی تھی چمک کے بولی، جب میں نے چائے بنا کے دی تھی تو کہتے تھے میں چائے نہیں پیتا، اب یہ ولائتی کافی حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ کیف نے مگ کاؤنٹر پہ رکھا اور ان کے سامنے آیا۔ اب کہ وہ بولا تو انداز جلا کٹا تھا۔
میں نے کہا تھا بخت بھی کہ میں ایسی چائے نہیں پیتا جو آپ بناتی ہیں، کالے پانی جیسی۔ میں خالص دودھ کی کڑک چائے پیتا ہوں جو کافی دیر تک چولہے پہ کڑتی ہے۔ اوکے؟ نخرے تو دیکھو۔ بخت بھی برا مان گئی۔ اور یہ کافی میکر میں نے کشمالہ بی بی کے لیے نکالا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کے ہاتھ کی کافی نہیں پی سکتی۔ چبا چبا کے بخت بی کو اطلاع دی۔ مالا کو لگا کہ اب کیف کو ماں سے ڈانٹ پڑنے والی ہے، لیکن خلاف توقع ماں اسے چند لمحے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ واپس اپنی کرسی تک آئیں۔ تو خود اپنے لیے بنا لیا کرو کڑک چائے۔ ماں کا انداز عام سا تھا۔ مجھے بنانی نہیں آتی۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ واو، کچھ تو تھا جو کیف کو نہیں کرنا آتا تھا۔ پہلے کون بنا کے دیتا تھا؟ کیف نے جواب نہیں دیا اور ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آؤ اور قہوے کا پانی رکھو، میں تمہیں سکھاتی ہوں کڑک چائے بنانا تاکہ تمہارے نخرے ختم ہوں۔ ماں نے گھور کے اسے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ کیف ہلکا سا مسکرا دیا۔ ماں کی ڈانٹ کے پیچھے بھی ان کی فکر تھی، چاہے ملازم بھی ہو لیکن اسے اس کی پسند کا کھانا پینا ملنا چاہیے۔ وہ چپ چاپ واپس آیا اور ان کی ہدایت کے مطابق قہوہ رکھنے لگا۔ مالا کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ ماں کے ساتھ جو کچن میں کام کرتا تھا اس کو ڈانٹ بھی ساتھ ساتھ پڑتی تھی، البتہ کچھ تھا جو اس کے ذہن میں چبھا تھا، کسی کانٹے کی طرح جو فصلوں میں چلتے چلتے پائنچوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں کون تھا جو اسے اتنی محنت سے کڑک چائے بنا کے دیا کرتا تھا؟ کیف نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک کہتے ہیں یا غلط، مگر کہتے ضرور ہیں۔ لاہور کشمالہ کے لیے ہمیشہ ایک فرار تھا۔ جب وہ اپنے ورک لائف سے تنگ آ جاتی تو اپنے گھر واپس آ جاتی، کچھ دن ماں کے ساتھ رہتی تو ذہن فریش ہو جاتا، مگر لاہور میں مستقل رہنا اس کے لیے گھٹن ثابت ہونے والا تھا۔ یہاں کی فضا آلودہ تھی اور شور زیادہ تھا۔ اسلام آباد ایک ہی رنگ میں رنگا تھا، پنڈی کی حدود سے جیسے ہی اسلام آباد میں داخل ہو تو ایک پوش اور صاف ستھرا شہر نظر آتا تھا۔ لاہور ایسا نہیں تھا۔ اس شہر میں بہت سے رنگ تھے، ایک ساتھ بسے تھے، لوگوں کے لہجے مختلف تھے، صبح دیر سے ہوتی تھی اور رات اس سے بھی دیر سے۔ یہاں سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ کھانا اور شاپنگ مالز تھے۔ دوپہر میں وہ کسی کام سے بینک جا رہی تھی تو کار کی کھڑکی سے باہر گزرے منظر کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ لاہور میں بہت سے ریسٹورنٹ چائے کے نام سے کھل گئے تھے اور یہ سب نئے ریسٹورنٹ تھے۔ تمہیں کڑک چائے پسند ہے نا؟ دیکھو تمہارے لیے کتنے کیفے ہیں یہاں، اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے کیف کو بتایا۔ کچھ سال پہلے لاہور ایسا نہیں تھا۔ کیف ونڈ اسکرین کے پار سڑک پہ توجہ کیے تبصرہ کر رہا تھا۔ یہاں کافی پینا فیشن سمجھا جاتا تھا، چائے ایک بیک ورڈ چیز تھی، لیکن جب سے انڈین پائلٹ ابھینندن نے چائے کو فینٹاسٹک کہا ہے، لاہور میں چائے کے نام پہ درجنوں کیفے کھل گئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم تو اتنے سال سے اسلام آباد میں رہ رہے ہو۔ کیف نے شانے اچکائے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بیک ویو مرر اوپر کر دیتا تھا اور اسے کیف کی عادت پسند تھی۔ اتنے دن سے وہ ڈری نہیں تھی، نہ اسے اس انجان تعاقب کار سے کوئی خوف محسوس ہوا، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی کیف اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ احساس تحفظ اسے پہلے کسی گارڈ کے ساتھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ویسے میں دھیان کروں گا کہ رات کو میرے کام کی وجہ سے بڑی بی بی ڈسٹرب نہ ہوں، وہ توقف سے بولا۔ ہاں تم نے بتایا تھا، تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو، کہاں پہنچا وہ کھڑکی سے باہر دوڑتے درختوں کو دیکھ کے بولی۔ وہ نہر کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور یہاں درخت پہلے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ سبزہ دیکھ کے اندر تک ٹھنڈی اتر آئی۔ ابھی تو شروع کیا ہے، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ 1.5 ماہ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ سنبھلا اور موڑ کاٹا۔ اپنے لیے ڈیڈ لائن رکھی ہے۔ اوہ اچھا۔ کشمالہ نے سر ہلا دیا۔ 1.5 ماہ کافی لمبا عرصہ ہے، 2 ہفتے بھی کافی ہوتے ہیں۔ خیر تم کر لو گے۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو، مجھے کسی نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ کشمالہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ لوگ نوجوان انٹرپرینیورز سے اتنی بے رحم باتیں کیسے کہہ دیتے ہیں؟ خیر ایک مشورہ دوں؟ تمہیں ایک مینٹور کی ضرورت ہے۔ ہر نوجوان انٹرپرینیور کیوں ہوتی ہے؟ کوئی بہت سینئر اور کامیاب انسان جس کو بزنس کی سمجھ تم سے کہیں زیادہ ہو، جو تمہارا پلان دیکھ کے اس کی خامیاں دور کر سکے۔ کہتے ہوئے مالا نے سوچا، کیا اسے کیف کو اپنی مینٹورشپ آفر کرنی چاہیے؟ وہ اس کا پلان دیکھ کے اس کو امپروو کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ لیکن جی مینٹور ہے میرے پاس۔ اچھا کون؟ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور دلچسپی سے کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔
وہ یہاں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، بس اسٹیئرنگ پہ رکھے اس کے ہاتھ نظر آتے تھے۔ آپ نہیں جانتی اسے، مطلب وہ یہاں کا نہیں ہے، برطانیہ کا ایک کامیاب بزنس مین ہے، میرا فیملی تعلق ہے اس سے، وہ سوچ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ اوکے گڈ، مگر تم میری جاب کے ساتھ اپنے پلان پہ کام کیسے کرو گے؟ کر لوں گا، پوری رات ہوتی ہے میرے پاس۔ آپ کا تعاقب کار بھی تنگ نہیں کر رہا؟ پھر خیال آنے پہ پوچھا، آپ نے بڑی بیوی کا چیک اپ نہیں کروایا؟ موعید نے اپائنٹمنٹ لی ہے ایک نیورولوجسٹ سے منگل کے لیے۔ منگل آنے میں 5 دن ہے، وہ جواب دیتی، لیکن کیف کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ موبائل ڈرائیونگ اور فرنٹ سیٹ کے درمیان میں رکھا تھا۔ کیف نے مور کاٹتے ہوئے موبائل اٹھانا چاہا، وہ پھسل کے نیچے گرا۔ اس نے چونکہ فون گرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو وہ اپنے سائیڈ کی سیٹ پر ہاتھ مارنے لگا، حالانکہ فون سلپ ہو کے پیچھے کشمالہ کے قدموں میں آ گرا تھا۔ اس نے جھک کے موبائل اٹھایا، اسکرین سامنے تھی، ایک ہی نظر میں کال کرنے والے کا نام پڑھ سکتی تھی، زارا کیف۔ اس نے موبائل کیف کی طرف بڑھایا تو کیف نے تیزی سے اسے تقریباً کھینچا اور پھر زور سے بٹن دبا کے اسے بند کیا اور دوسری طرف رکھ دیا۔ کار کی سپیڈ بڑھ گئی، کیف ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ ظاہر کیے بنا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر ذہن میں بہت سے جمع تفریق چل رہے تھے۔ زارا کیف، یہ کون تھی؟ کیف کی سی وی کے مطابق وہ غیر شادی شدہ تھا، شاید اس کی کوئی دوست ہو جس کا لاسٹ نیم بھی کیف ہو۔ کیا ایسا اتفاق ممکن تھا؟ کشمالہ کو بینک کے سامنے اتار کے وہ کار میں بیٹھا رہا۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ وہ اندر جا چکی ہے تو اس نے موبائل نکالا اور زارا کی چیٹ کھولی، پھر بے بسی بھرے غصے سے میسج ٹائپ کرنے لگا، تم آئندہ مجھے خود سے کال نہیں کرو گی، جب کال کرنی ہوگی میں خود کروں گا، سمجھ میں آیا؟ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کی مڑی پلکوں والی آنکھیں بینک کے دروازے پہ جمی تھیں، ذہن میں الگ طوفان برپا تھے۔ پھر اس نے وائٹ ہیئر کو کال ملائی اور موبائل کان سے لگایا۔ میں یہ جاب مزید نہیں کر سکتا، میں کوئٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر مالک کی سرد آواز گونجی، کیوں؟ میری ذاتی زندگی اور یہ جاب مکس اپ ہو رہی ہے، تمہیں کیا مذاق لگتا ہے یہ سب؟ مالک ایک دم غصے سے دھاڑا، تم ایک صبح اٹھ کے فیصلہ کرو گے کہ تم یہ نہیں کرنا چاہتے اور میں تمہیں چپ چاپ واک آؤٹ کرنے دوں گا؟ چلاؤ مت، میں تمہارا ماتحت نہیں ہوں، میں جب چاہے اس جاب کو چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ دانت پیس کے بولا، اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ توقف کے بعد مالک بولا تو آواز دھیمی تھی، اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو یہ جاب؟ کیف نے گہری سانس لی، اس کی ماں بیمار ہے، میں اس کے ساتھ مزید دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تم اس کی ماں کے لیے اتنے حساس کیوں ہو رہے ہو؟ بس میں اس کی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا، اب یہی پلان کا حصہ ہے۔ میری بات غور سے سنو، تم اس لڑکی کی جاب کرو گے جب تک تمہیں وہ نہیں ملتا جو ہمیں درکار ہے۔ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کیسے جانتی ہے کہ کسی آدمی کے پاس اس کی تصویر ہے، میں نے اس دن سے 2 دفعہ پوچھا ہے، وہ نہیں بتاتی، میں کیا کروں؟ پھر تم اس کا اعتماد حاصل کرو، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، یا میں اسے سب سچ بتا دوں۔ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کا انداز نڈر تھا، کسی بھی خوف سے خالی۔ ٹھیک ہے، ابھی جاؤ اور اسے سب بتا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا وہ تمہارا شکریہ ادا کرے گی؟ نہیں، وہ تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ کیف کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ میں جھوٹا اور دھوکے باز نہیں تھا، میں مزید یہ نہیں کرنا چاہتا۔ تم اس لڑکی کی زندگی میں دھوکے سے داخل ہوئے ہو، اب تم اس چیز کو فکس نہیں کر سکتے، اب واپسی ممکن نہیں ہے، جلد یا بدیر اسے تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ تم سے صرف نفرت کرے گی۔ مالک کا انداز استہزائیہ تھا، تمہیں اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے نکلنا ہے، سمپل۔ مالک کے لیے یہ جمع تفریق بہت آسان تھا اور اس کے لیے یہ فقرہ بہت بھاری تھا، وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تم مجھے کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، بے بسی بھرے غصے سے بولا، میں نے اپنی مرضی سے اس جاب کے لیے حامی بھری تھی، میں اپنی مرضی سے اس کھیل کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارے پاس یہ چوائس اس دن تک تھی جب ہم تینوں اس ہوٹل سوئٹ میں اکٹھے ہوئے تھے، اس دن کے بعد تمہارے پاس یہ چوائس نہیں رہی، تم اس کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ورنہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جاؤ اور اپنا کام مکمل کرو۔ کشمالہ بینک سے باہر آ رہی تھی، کونی پہ بیگ لٹکائے، سن گلاسز ماتھے کے اوپر چڑھائے وہ موبائل کے بٹن ساتھ ساتھ دبا رہی تھی۔
پھر چہرہ اٹھا کے اپنی کار کی تلاش میں دیکھا۔ کیف نے فون رکھ دیا۔ کشمالہ کی نگاہ اس سے ملتی تو وہ مسکرا دی اور اس کی طرف آنے لگی۔ کیا وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ کیا ان دونوں پہ ایسا بھی وقت آنا تھا؟ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا۔ مبین منزل کے بالائی فلور پر ایک کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ وہ کمرہ کسی زمانے میں گیسٹ روم ہوتا تھا۔ برسوں پہلے کشمالہ نے اس روم سے بیڈ اور صوفے نکلوا کے اسے اپنا پینٹنگ اسٹوڈیو بنا لیا تھا۔ پھر وہ اسلام آباد چلی گئی تو یہ کمرہ بند ہی رہ گیا۔ کام والی صفائی کر دیتی تھی، لیکن جب سے ماں نے سیڑھیاں چڑھنا ترک کیا تھا اوپر کی صفائی بھی واجبی ہوتی تھی۔ اس روز کشمالہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی گرد کی بو فوراً سے نتھوں میں گھس گئی۔ کمرہ خالی خالی سا تھا۔ 2 دیواروں پر بک شیلف بنے تھے جن میں اس کی پسند کی کتابیں اور پینٹ باکسز رکھے تھے۔ نیچے کیبنٹس بنے تھے۔ اس نے ایک کیبنٹ کھولا تو بہت سی یادیں سامنے آ گئیں۔ میریز اور ونڈر اینڈ نیوٹن کے خالی پینٹ باکسز، ٹرپنٹائن کا آدھا بھرا کنٹینر، ساتھ ہی چند خالی کنٹینرز رکھے تھے جن پر آئل پینٹ کے داغوں کی بہتات تھی۔ ان میں سے ایک کنٹینر اس کا پسندیدہ تھا۔ مالا نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اٹھا کے دیکھا۔ آرٹسٹ کو اپنے کچھ ڈبوں اور کچھ برشز سے محبت ہو جاتی ہے، بالخصوص ایسا برش جس پہ اس کا ہاتھ بیٹھ جائے۔ اس ڈبے میں اس کا فیورٹ برش رکھا تھا۔ اس کے برسلز رف اور داغدار تھے اور اب تک وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، لیکن ماں نے انہیں پھینکنے کی اجازت کبھی نہیں دی۔ مالا جیسے انہیں چھوڑ کے گئی تھی ایسے ہی وہ ملنے چاہیے ہیں۔ شاید وہ ہمیشہ سے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ ایک دیوار پر اونچی سی کھڑکی تھی جو لان میں کھلتی تھی۔ اس نے بلائنڈز اوپر کیے اور کھڑکی کا پٹ کھولا۔ گرد کی ایک تہہ اڑ کے اس کی آنکھوں میں آئی۔ نیچے لان میں گارڈز چیئر پر بیٹھا کیف اسکیچ بک پہ تیز تیز پینسل چلا رہا تھا۔ آہٹ پہ اس نے گردن اٹھا کے کشمالہ کو دیکھا، پھر اسکیچ بک رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کام ہے باس؟ ماں کی غیر موجودگی میں اس کے منہ سے باس پھسل جاتا تھا۔ لان میں لگا بوگن ویلیا کا درخت پینٹ اسٹوڈیو کی کھڑکی تک جاتا تھا۔ وہاں کشمالہ کھڑی تھی، جامنی پھولوں اور سبز شاخوں کے درمیان وہ کسی پینٹنگ کا حصہ لگ رہی تھی۔ گلابی شلوار قمیص میں ملبوس، بال اونچی پونی میں مکید کیے، دوپٹہ ایک کندھے سے گزار کے دوسری طرف باندھے، وہ یقیناً کام کے ارادے سے اسٹوڈیو میں آئی تھی۔ وہ جلد یا بدیر تمہاری حقیقت جان جائے گی، پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ وہ چند لمحے گردن اٹھائے اس پینٹنگ جیسی لڑکی کو دیکھے گیا۔ جب اس نے یہ جاب شروع کی تھی اور اس کا کشمالہ مبین سے تعارف ہوا تھا تب وہ اس کے لیے ایک تصویر تھی۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا، اس لیے 2 ماہ کے لیے اس کا گارڈ بننا مجبوری کے ساتھ ساتھ ایک ایڈونچر بھی لگا تھا۔ وہ 2 ماہ بعد یہاں سے چلا جائے گا، بعد میں وہ جان بھی جائے تو اسے کیا؟ وہ اس کا کیا بگاڑ لے گی؟ کچھ دن بعد وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو کے اس لڑکی کو بھول جائے گا، اور اب وہ سوچ ایک مذاق لگتی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو، اس کے گھر کو اور اس کے پودوں کو بھول پائے گا؟ تم اوپر آؤ اور سلیم کو بھی بلاؤ، وہ اوپر کھڑکی سے کھڑی کہہ رہی تھی۔ کیف چونکا۔ آج ہم نے اسٹوڈیو کو صاف کرنا ہے۔ وہ پرجوش نظر آتی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ اسے ماں کے ساتھ رہنا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر میں بیکار بیٹھے گی۔ اسے بیکار بیٹھنے کی نہ عادت تھی نہ شوق۔ اس کے ذہن نے ایک نئے پلان پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور ورک فرام ہوم کا پہلا اصول ہی یہ تھا کہ وہ گھر کا ایک کونا اپنے کام کے لیے متخذ کرے۔ کوئی انسان گھر سے کام تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ورکنگ اسپیس نہ ہو۔ اس کا سامان اسلام آباد سے آ گیا تھا۔ پیکرز نے سب کچھ پیک کر کے لاہور پہنچا دیا تھا۔ اب اسے اس سب کو یہاں سیٹ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم اور کیف اس کے ساتھ اسٹوڈیو میں کھڑے کام کروا رہے تھے۔ کیف کتابیں نکال نکال کے رکھ رہا تھا اور سلیم ان کو کارٹن میں ڈال رہا تھا کہ باہر لے جا کے انہیں جھاڑ دے۔ چند ہی منٹ وہ تینوں مٹی مٹی ہو گئے تھے۔ سلیم تو بس ایسے ہی شروع ہو گیا تھا، البتہ کیف نے دستانوں کو اور ماسک کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا، اور وہ بار بار مٹی کی وجہ سے ناک منہ بھی چڑھاتا تھا۔ نخرے تو دیکھو۔ باس ایک بات پوچھوں؟ نہیں، کام پہ دھیان دو۔ بات تو سنیں، پہلے تم میری بات سنو۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے اس کی طرف گھومی۔ تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو یا نہیں؟
بنا لوں گا، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ میں جب دیکھتی ہوں تم اسکیچ بک لیے موٹر بائکس بنا رہے ہوتے ہو، میں اسکیچنگ کر کے فریش ہو جاتا ہوں، اسٹریس ریلیف، وہ کتابوں کی مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں ہے کہ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے؟ یار یہ کیا آپ لوگوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں؟ 30 کی عمر تک پہنچے سے پہلے کیریئر سیٹ ہونا چاہیے، ہر بندے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ بات کیریئر سیٹ کرنے یا زیادہ کمانے کی نہیں ہے، چاہے کم کماؤ لیکن اپنا کچھ کرتے رہو۔ فارغ بیٹھنا ہر لحاظ سے غلط ہے۔ 30 کی عمر آنے تک تمہارے پاس کچھ اپنا ہو۔ وہ کتابیں واپس رکھتے ہوئے چونکا۔ میں آپ کو کتنے سال کا لگتا ہوں؟ کیف نے سوالیہ ابرو اٹھائی تو کشمالہ نے رک کے انداز لگانا شروع کیا۔ شاید 27 28۔ وہ محظوظ انداز میں مسکرایا۔ میں 32 سال کا ہوں، نہیں لگتا نا؟ ایکسرسائز، کم کھانا اور اسٹریس نہ لینا، یہ چیزیں عمر بڑھنے کے پروسیس کو سست کر دیتی ہیں۔ یہ سائنسی طور پہ ثابت شدہ بات ہے۔ اوہ، تو تم کم عمر دکھنے کے لیے ساری عمر بیکار مشغلوں میں ضائع کرو گے لیکن کیریئر نہیں بناؤ گے۔ ایک میرا کلاس فیلو بھی ایسا تھا، ہر وقت اپنی اسکن اور فٹنس کے پرواہ میں لگا رہتا تھا، کبھی ڈھنگ سے نوکری نہیں کر سکا کہ دھوپ میں کام کرنے سے اسکن خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک کہتا تھا، دھوپ میں کام کرنے سے اسکن کینسر ہو سکتا ہے، اس لیے سن اسکرین لگانی چاہیے۔ وہ ڈٹائی سے کہتے ہوئے کتابیں واپس شیلف میں جوڑ رہا تھا۔ فرش پر بیٹھے خالی ڈبے صاف کرتے سلیم نے ناپسندیدگی سے کیف کو دیکھا۔ یہ مالا باجی سے زیادہ ہی فرینک ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک نصیحت کر رہی ہوں، اپنے بزنس پلان پہ دھیان دو۔ 32 سال کی عمر میں بھی اگر تمہارے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سوچو تمہارا منٹور کیا سوچے گا اگر تم اسے اپنا پلان دکھانے میں ناکام ہو جاتے ہو۔ کیف کے چہرے سے سایہ گزر گیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، جھک کے ایک کیبنٹ کھولی اور اندر رکھے چند کینوس باہر نکالے، پھر انہیں کھولا تو آنکھوں میں ستائش ابھر آئی۔ یہ آپ نے بنائے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے بنائے ہیں، اب تم کہو گے یہ بہت اچھے ہیں تو مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ بہت اچھے ہیں، اس لیے کام پہ دھیان دو۔ کیف نے مسکرا کے کینوس واپس رکھے۔ ویسے آپ کیا کام شروع کرنے لگی ہیں اب؟ اس نے وہ سوال پوچھ لیا جو شروع میں پوچھنے جا رہا تھا۔ بتاؤں گی، وہ بے نیازی سے کہہ کے کام کرتی رہی۔ کیف نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر اسے احساس ہوا کہ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینیور ہے اور کشمالہ مبین ایک کامیاب انسان۔ وہ ایک ناکام انسان سے کبھی رائے نہیں لے گی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور اوپری خانوں سے چیزیں نکالنے لگا۔ وہ ان دونوں سے لمبا تھا، اس لیے سب سے اوپر والے خانوں کی صفائی وہی کر سکتا تھا۔ شیلف کے سب سے اوپری خانے سے اس نے کتابیں نکالیں تو کچھ فرش پر گرا۔ وہ چونکا، کتابیں ایک طرف رکھی اور پنجوں کے بل نیچے جھکا۔ وہ ایک طے شدہ کاغذ تھا۔ کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے ان دونوں کو دیکھا۔ ان کی اس طرف پشت تھی، کسی نے وہ کاغذ گرتے نہیں دیکھا۔ کیف نے دھڑکتے دل سے اس کی تہیں کھولیں۔ اندر لکھی تحریر کو وہ ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں کاغذ جیب میں رکھ لیا اور واپس کام کرنے لگا۔ شام تک وہ تینوں مل کے اس اسٹوڈیو کو چمکا چکے تھے۔ ماربل کا فرش دھل کے خشک ہو چکا تھا، کھڑکیاں اندر باہر سے صاف ہو چکی تھیں۔ ایک ورک ٹیبل کھڑکی کے ساتھ رکھی تھی جس پر کشمالہ نے اپنی ضروری چیزیں سجائی تھیں۔ ایک سینٹڈ کینڈل بھی جلا دی تھی جس نے سارے کمرے کو معطر کر دیا تھا۔ کیف نے تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہاں صرف ایک چیز کی کمی ہے۔ پودوں کی؟ وہ مسکرا کے بولی۔ صبح نئے پرانے سارے پودے سیٹ کر دوں گی ادھر، پھر میرا ہوم آفس مکمل ہو جائے گا۔ کیف نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس کے بال اور پلکیں تک مٹی مٹی ہو چکی تھیں لیکن وہ خوش لگ رہی تھی۔ پتہ ہے کیف، انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے ہم صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں، بس مجھے اپنی روٹین میں واپس جانا ہے۔ اس ریسٹورنٹ کا کیا ہوا جنہوں نے آپ کو جاب آفر کی تھی؟ اسے یاد آیا۔ وہ شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ؟ کشمالہ کا چہرہ بجھ گیا۔ میں توقع کر رہی تھی کہ وہ مجھے کوئی مینجمنٹ پوزیشن آفر کریں گے لیکن وہ اپنے ریسٹورنٹ کی ایک دیوار پر 3D ایلیوژن بنوانا چاہتے ہیں۔ آپ بنا سکتی ہیں؟ نہیں؟ رمضان شروع ہونے والا ہے،
ان کے پاس عید تک کا وقت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں سارا رمضان اس ایک دیوار پہ کام کروں، مگر 4 ہفتوں میں صرف پینٹنگ بنائی جا سکتی ہے، آرٹ نہیں۔ کیوں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ آرٹ بنانے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ آرٹ خوشی سے نہیں تخلیق کیا جاتا ہے، نہ وہ پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ آرٹ درد اور ٹوٹے دل سے بنتا ہے۔ اس لیے کنپٹی پر انگلی سے دستک دی۔ ذہن کے کریٹیو حصے کا شور سے خالی ہونا ضروری ہے، اور میرے ذہن میں ابھی بہت شور ہے۔ یعنی آپ نے انکار کر دیا؟ نہیں، سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے، حالانکہ انکار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ متذبذب لگ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو نہ نہیں کہتی، کہہ دیا کریں۔ نہ کہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ نہیں کہیں گی تو دم گھٹنے لگے گا۔ کافی بنا دوں؟ تابعداری سے پوچھا۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو کیف، تم میری زندگی بہت آسان کر دیتے ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارا بزنس پلان جلد بن جائے اور وہ کامیاب ہو۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی یا اس سے وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ بس چند لمحے اس مہربان لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے کیریئر کی اتنی فکر کر رہی تھی۔ دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ کشمالہ بی بی، اس نے کہنا چاہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اسے سب بتا سکتا تھا۔ اسے مالک کی بات نہیں سننی تھی، وہ اسے اپنی مجبوری بتائے گا، ساری بات سمجھائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا، اگر آج نہیں تو پھر شاید کبھی نہیں۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرے گی، وہ مہربان دل کی مالک تھی۔ وہ اسے اپنے قریب رہنے دے گی، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اوہ ہاں، کشمالہ نے سنا نہیں۔ اسے یاد آیا، میں نے ماہر فرید کو گوگل کیا تھا۔ آواز آہستہ کر لی۔ سلیم کسی کام سے نیچے گیا تھا، اسے اس کے آنے سے پہلے بات مکمل کرنی تھی۔ کیف کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے، سانس جہاں تھا وہیں رک گیا، اور دل زور سے دھڑکا۔ تم نے نوٹس کیا تھا کہ اس لائٹر کے اوپر میڈ ان UK لکھا تھا؟ کیف نے اسے وہ لائٹر واپس کر دیا تھا، اور اس نے کل رات ہی اسے غور سے دیکھا تھا۔ جی، لائٹر تو کہیں کا بھی بنا ہو سکتا ہے، اس نے بات ٹالنی چاہی۔ نہیں، اگر تم غور کرو تو میڈ ان UK اور ماہر فرید، ان دونوں الفاظوں کو ایک ہی فونٹ میں انگریو کیا گیا ہے، یعنی وہ لائٹر UK کا نہیں بنا ہوا، وہ ایک ہنٹ ہے۔ کیف نے تھوک نگل کے بظاہر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس کی آنکھیں چمکیں۔ اس ماہر فرید کا تعلق UK سے ہے۔ پہلے میں نے سرچ کیا تو بہت سے ملکوں کے ماہر فرید نظر آئے تھے، لیکن جب میں نے UK لکھ کے سرچ کیا تو مجھے ایک پرانی فیس بک پوسٹ ملی۔ وہ اسے وہ بتا رہی تھی جو وہ پہلے دن سے جانتا تھا، پھر بھی ضبط کیے سے سنا گیا۔ اس کے مطابق ماہر فرید ایک سائیکوپیتھ ہے، جس کے ماں باپ نے خود اس کو کسی ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروایا تھا، لیکن پھر کسی طرح اس نے خود کو وہاں سے نکلوا لیا، اور اپنے باپ کا کار کریش میں مر جانے کے بعد وہ اس کے تمام اثاثوں کا مالک بن بیٹھا۔ وہاں کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنے باپ کو خود قتل کیا ہو۔ اس نے جھرجھری لی۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ میری ماں کو ذرا سی بیماری ہے اور میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگ پیسے کے لیے اپنے باپ کو مار بھی سکتے ہیں۔ وہ واقعی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیف کے حلق میں کانٹے اگ گئے۔ سائیکوپیتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ کیا واقعی آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ نہیں کیف، میں نہیں جانتی، لیکن ایک بات ہے، یہ آدمی جو پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، یہ اکیلا کام نہیں کر رہا۔ اس نے کاریں چھوڑ رکھے ہیں، جیسے وہ لفٹ والا آدمی۔ یعنی اس سائیکوپیتھ نے پھر سے بہت سا تھوک حلق سے نیچے اتارا۔ کچھ لوگوں کو اپنے پے رول پہ رکھا ہوا ہے، آپ کا تعاقب کرنے کے لیے۔ ایسا ہی لگتا ہے، اور پتہ ہے کیا، یہ لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اس سائیکوپیتھ سے بدتر ہیں، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن صرف اس کی دولت کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ہیں۔ وہ جو کچھ رات سے سوچ رہی تھی، اس سب کو ایک سانس میں باہر نکال دیا، پھر جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ سوری، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ تب خیال آیا کہ کیف نے کسی بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس سے نگاہ ملائے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ تو کافی بنانے جا رہا تھا۔
اس نے تعجب سے کیف کو جاتے دیکھا۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مزید اس بارے میں سوچتی مگر اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ زیاد سلطان کا ایک اور میسج ریسیو ہوا۔ اس نے پچھلا میسج بھی کھولا نہیں تھا، نوٹیفیکیشن سے پڑھا تھا، کیونکہ وہ تب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ کیا زیاد سے گفتگو کرنا چاہتی ہے، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شور، آپ مجھے رات 8 بجے سے پہلے تک کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں، اس نے مسکرا کے میسج ٹائپ کیا۔ سیڑھیاں اترتے کیف کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، رنگت سفید پڑتی رہی۔ وہ چپ چاپ نیچے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ فرش پر ایک سادہ میٹرس رکھا تھا، ایک طرف الماری تھی اور دوسری جانب کولر لگا تھا۔ کیف میٹرس پر بیٹھا اور کتنی ہی دیر سامنے والی دیوار کو دیکھتا گیا۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کو کال ملائی۔ میں یہ جاب کرتا رہوں گا، میں اسے سچ نہیں بتاؤں گا، بے فکر رہو۔ ارے واہ، ایک دم اتنی تبدیلی کیسے؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں اسے پہلے ہی دھوکہ دے چکا ہوں اور وہ جلد یا بدیر مجھ سے نفرت ہی کرے گی، اس لیے مجھے جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے نکلنا ہے، وہ تلخی سے دبی آواز میں کہہ رہا تھا۔ یعنی یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، مجھے ایک کاغذ ملا ہے کشمالہ کے گھر سے، اس کی تصویر بھیج رہا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ مکینیکی انداز میں بتا رہا تھا، کسی روبوٹ کی طرح، کسی کارپوریٹ جاسوس کی طرح۔ تم نے کشمالہ کو بتایا اس کاغذ کے بارے میں؟ نہیں، میں کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا، میں خود غرض انسان ہوں اور میں صرف ایک آدمی کے لیے کام کرتا ہوں اور وہ ہے ماہر فرید۔ اس کے انداز میں خود اپنے لیے ناپسندیدگی تھی۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی اور ایک وقت آئے گا جب وہ اس سے نفرت کرے گی۔ اسے ابھی خود کو اس وقت کے لیے تیار کرنا تھا۔